بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوہاب میمن۔ ناظرین، ملک کا اس وقت 70% علاقہ سیلاب کی زد میں ہے۔ کراچی اس وقت سر فہرست ہے پیش خدمت کے اندر۔ کراچی میں NGOs، دیگر فلاحی ادارے اور بہت ساری آرگنائزیشنز لوگوں کی خدمت کے لیے آگے آگے پیش ہیں۔ ایسے میں سندھ کا تاجر بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں آل سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین جناب جمیل پراچا صاحب۔ آپ آل پاکستان انجمن تاجران کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ سیلاب کی اس کیفیت کے اندر اور کراچی کے جو موجودہ حالات ہیں اس پر نظر ثانی کے لیے ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ جمیل صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ کیا کہنا چاہیں گے سر، اس وقت سیلاب کی جو صورتحال ہے، خاص کر کے سندھ کا تاجر جو ہے، ویسے تو ملک بھر کا اس وقت 70% جو ہے ملک ڈوبا ہوا ہے، سیلاب کی زد میں آیا ہوا ہے، لیکن بالخصوص سندھ کا تاجر جو ہے وہ، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ کیا کیفیت ہے؟ شکریہ آپ کا، پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا اور ہماری رائے جاننے کی کوشش کی۔ دیکھیں، الحمدللہ جب بھی کبھی اس ملک پہ کوئی آسمانی سلطانی کوئی بھی معاملات آئے ہیں، بالکل، زلزلہ آیا ہے، فلڈ آئے ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی معاملات ہیں، تو الحمدللہ سندھ کے بلکہ کراچی، بالخصوص کراچی کے تاجر ایک دم اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت وہ پوزیشن ہے تقریباً 4 مہینے سے کاروبار کی، جب سے بقرہ عید سے پہلے سے جو پوزیشن چل رہی ہے، عید الاضحیٰ سے لے کے اب تک لوگوں کے کاروبار بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، کاروبار کساد بازاری اور مندی سے۔ لیکن اس کے باوجود جب یہ فلڈ آیا، ہر تاجر نے آگے بڑھ کے اپنے یعنی خرچوں میں سے پیسے بچا کے لوگوں کو امداد دیے، اور آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ پورے کراچی کے اندر کیمپ لگ گئے، تاجروں کی ہر مارکیٹ میں کیمپ لگے، جمع کیے گئے سامان، کسی نے رینجرز کو دے دیے سامان، کسی نے کسی سیاسی پارٹی کو دے دیے، کوئی خود پہنچا کے آیا۔ لیکن ہم نے جو بات دیکھی، نوٹ کی، جی، کہ ہر سیاسی پارٹی نے ہمیں دکھایا ٹی وی چینلز پہ، ہمیں دکھایا اپنے اسکرینیں لگا کے کہ فلڈ سے کس طرح متاثر ہیں لوگ بہت پریشان ہیں۔ مانا ہم نے پریشان ہیں، کسی نے آج تک ہمیں یہ نہیں دکھایا، کسی بھی سیاسی پارٹی نے، کہ ہم نے وہاں سامان تقسیم کیا، اس کی ویڈیو یہ ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کسی نے نہیں دکھایا۔ ساری سیاسی دکانیں کھلی ہوئی تھیں، سب مال جمع کر رہے تھے، لیکن جمع شدہ مال کہاں گیا کسی کو نہیں پتا۔ آج بھی جن علاقوں میں اب یہ تاجر خود پہنچتے ہیں اپنے ٹرک لے کے، تو وہ وہاں کہا جاتا ہے، وہاں ہم نے ان کی ویڈیوز بھی بنوائی ہیں، ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تک اب تک کوئی رسد نہیں پہنچ سکی ہے، کوئی ہماری سنوائی کرنے والا نہیں ہے۔ صحیح، تو یہ اربوں خربوں روپے کی امداد حکومت کے پاس آئی۔ بالکل۔ اچھا، تاجر جو ہے، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں، تاجر جو ہے اس وقت جو امداد لے کر جا رہے ہیں، بہت سے ایسے بھی واقعے رپورٹ ہو رہے ہیں کہ وہاں پر وہ خود بھی جو ہے، ٹرک تو ان کے لٹ ہی رہے ہیں لیکن وہ خود بھی جو ہے لٹے پٹے پھر واپس آ رہے ہیں۔ جی ہاں، ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں، اور بلکہ کچھ لوگوں سے تو وہاں انتظامیہ نے ٹرک لے لیے ہیں کہ آگے آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے، یہ ہم ٹرک آگے پہنچا دیں گے۔ تو ایسا نہ کریں، لوگوں کو خدمت کے جذبے سے آگے لگا رہنے دیں۔ جو لوگ متاثر ہیں انہیں متاثروں کو سامان پہنچانے دیں۔ دیکھیں، اگر اس میں بھی لوٹ مار کی جائے گی، اس میں بھی اگر آپ سامان لے کے اپنے پاس رکھ لیں گے، کیونکہ ابھی دیکھا نا ہم نے ایک جو MNA کے گودام سے مال برآمد ہوا، سارا فلڈ ریلیف کیمپ کا سامان تھا جو وہاں سے گودام سے برآمد ہوا۔ اس طرح پتہ نہیں کتنے گودام بھرے ہوئے ہوں گے۔ اس طرح اپنے پیٹ بھرنے سے ان لوگوں کے پیٹ بھرنے کی سوچیں جو بیچارے اس وقت پریشان حال ہیں، جن کو سر پہ چھت نہیں ہے، جن کو کھانے کو روٹی میسر نہیں ہے، ان کو دیکھا جائے۔ اور بالخصوص حکومت سندھ اس پہ توجہ دے۔ حکومت سندھ اب تک کہاں کیا کردار ادا کر رہی ہے، واضح طور پہ سامنے لایا جائے، اور جو ریلیف ملا ہے، جو ہمیں امداد ملی ہے، اس کو بھی تقسیم ان کو کیا جائے اور دکھایا جائے لوگوں کو کہ بھئی یہ امداد ملی ہے،
یہ جہاز آئے تھے باہر سے, یہ بھر کے ہمیں مال دیا گیا اور یہ ہم نے تقسیم کیا. صرف اخباری خبر نہ بنوائیں اسے, صرف چینلز پہ اپنے ٹیکر نہ چلوائیں, ہمیں دکھائیں لوگوں کو تاکہ ہم میں اور جذبہ بڑھے اور لوگوں میں جوش و خروش ہو کہ ہمیں یہ اس وقت یہ حکومت یہ کر رہی ہے تو ہمیں اس سے بڑھ چڑھ کر امداد دینی چاہیے تاکہ یہ آگے ہمارے بھائیوں تک پہنچے. اچھا سر, یہ کراچی کا تاجر تو ہمیشہ سے پیش رہا ہی ہے, لیکن اس وقت جو علاقے سیلاب سے متاثر ہیں ان علاقوں کے اندر جو تاجر متاثر ہوا ہے, تو اس کے لیے آپ نے کیا حکومت سے کیا آپ کی بات چیت چل رہی ہے, کیا ہے؟ دیکھیں ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی انہیں تو اس وقت ریلیف کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے علاقے ہیں ان کی دکانیں ختم ہو گئیں, دکانیں بلڈنگیں کی بلڈنگیں بیٹھ گئی ہیں, جو مکانات تھے مکانات گر گئے ہیں, وہ دکانیں چلیں یہ ختم تو ہو گیا, یہ تو اس وقت مکانات بھی گر گئے, دکانیں بھی تباہ حال ہو گئی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن اس کا ازالہ اب کس طرح سے ہوگا؟ ازالہ تو حکومت اس میں کچھ ریلیف فنڈ دے انہیں تاکہ دوبارہ سے وہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکیں. اس میں ہم نے ابھی مفتاح اسماعیل صاحب سے مطالبہ کیا تھا کہ بلا سودی قرضے دیے جائیں, تو انہوں نے مجھ سے بیٹھ کے, جو اسٹیٹ بینک میں آئے تھے وہ, اچھا, انہوں نے مجھے بلایا تھا, ہمیں بلایا تھا, ہماری ٹیم کو بلایا تھا, انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ جی ہم آپ کو لازمی طور پہ 5-5 لاکھ روپے فی دکاندار قرض کے طور پہ دیں گے بلا سودی, جو کہ آپ نے آسان اقساط میں واپس کرنے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ اسٹینڈ ہو جائیں وہ واپس کریں. تو اس کے لیے بھی ہم نے بہت دفعہ رابطہ کیا, لیکن اس کا کوئی جواب اب تک نہیں مل سکا. اس دن وہاں ایم کیو ایم کے رہنما بھی موجود تھے جب وہ ہم سے وعدہ کیا, وسیم اختر صاحب موجود تھے, فیصل سبزواری صاحب موجود تھے, ان کے ذریعے ہی وہ ملاقات ہوئی تھی اسٹیٹ بینک میں, اور انہوں نے یہ کہا تھا, وعدہ انہوں نے بھی کیا تھا کہ ہم ان سے بات کر کے یہ قرضے لازمی دلوائیں گے. سر لیکن ابھی یہ ہے کہ مفتاح صاحب تو جا چکے ہیں نا, اسحاق ڈار صاحب سے کوئی بات چیت ہوئی ہے آپ کی اس حوالے سے؟ دیکھیں میں نے ہمارے جو نئی میر صاحب ہیں, جی ہمارے پورے آل پاکستان انجمن تاجران کے اس وقت چیئرمین ہو گئے ہیں, تو ان کے رابطے زیادہ ہیں ان سے, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بات کی ہے, کچھ دن میں آپ کو بلوا کے بات کی جائے گی, لیکن ایسے کچھ دن نہ ہو جائیں کہ لوگ جب تک بالکل ختم ہو جائیں, خدا را اس معاملے کو جلد از جلد کریں. اب آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں, عمل درآمد بھی ہونا چاہیے, عمل درآمد ہو. دیکھیں ایک مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک پالیسی اناؤنس کر دی ہم سے, ٹھیک ہے, کہ جی اگر آپ نے بلا سودی قرضے لینے 5 لاکھ تک ملیں گے, اس سے اوپر کے قرضے لینے 7.5% ہم لیں گے, اس سے اوپر قرضے لینے تو ہم 12.5% لیں گے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں ہمیں 12.5%, 7.5% کچھ نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, ہمیں بلا سودی قرضے چاہیے. 5 لاکھ کے دے دیں آپ, 5 لاکھ کے قرضوں میں ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے جو لوگ تباہ حال ہیں, جو اس سے متاثر ہوئے ہیں, یہ قرضے ان تک پہنچنے چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اور حکومت, وفاقی حکومت پہ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ جو لوگ متاثر ہیں ان کو خود بلا کے دیں. ٹھیک. اچھا سر, اس کے علاوہ جو ہے تاجر برادری کی طرف سے یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ خصوصاً سیلاب زدہ جو علاقے ہیں وہاں کے تاجر کو ٹیکس ریلیف دیا جائے. بالکل دیکھیں, جو بالکل اپنے کے کاروبار ختم ہو چکے ہیں لوگوں کے, وہ کس طرح سے ٹیکس دے پائیں گے؟ بلکہ کراچی کی بات سن لیں آپ, کراچی کے لوگوں نے بہت زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. کراچی کے لوگ, یہ ریکارڈ پہ بات ہے, ہم نہیں کہہ رہے, ایف بی آر خود کہتی ہے, ایف بی آر کے سابقہ چیئرمین تھے, خود بتا گئے کہ پورا لاہور اتنا ٹیکس نہیں دیتا پورا جتنا لیاقت آباد ٹیکس دیتا ہے. یہ ایف بی آر کے چیئرمین کے الفاظ تھے, شبر زیدی صاحب کے. تو کہنے کا مقصد یہ, جب کراچی اتنا ٹیکس دیتا ہے, جب آپ اتنا ریونیو جمع کرتے ہیں, تو ان پہ کچھ لگائیں بھی. آپ نے آج یہ کیا ہوا ہے, پی او ایس کے نام پہ ایک ایف بی آر کے لوگوں کی بدماشی شروع ہو گئی ہے, مارکیٹوں پہ چھاپے مارتے ہیں, بات کچھ اور کرتے ہیں, بات دکھاتے کچھ اور ہیں. زبردستی لوگوں کو پی او ایس میں لایا جا رہا ہے, جس کی ایک دکان کے, میں نے یہ ان سے سوال کیا کہ دیکھیں جس کی ایک دکان ہے, اس کے ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں, اس نے سب کے کاروبار الگ کر دیے, ان کا این ٹی این بھی الگ ہے, ان کا میٹر بھی الگ ہے, لیکن وہ اب تک اس بات کو وہ زبردستی لوگوں کو کہتے ہیں نہیں جی آپ پی او ایس میں آ گئے, زبردستی پی او ایس میں پھنسایا جا رہا ہے. اس کا کیا دیکھیں رد عمل یہ ہے کہ آج کچھ لوگ برداشت کر رہے ہیں, کل برداشت سے باہر ہوگا, ہم سب سڑکوں پہ ہوں گے پھر. لیکن جمیل صاحب مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ جب بھی کوئی مطالبہ ہوتا ہے, یا آپ نے جیسے کہا مفتاح اسماعیل صاحب کے پاس آپ گئے, یہاں پر تاجر تنظیمیں بھی تو الگ الگ ہیں, سب
یہاں پر تاجر تنظیمیں بھی تو بٹی ہوئی ہیں, سب ایک پیج پر آن بورڈ کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی الحمدللہ اجتماعی بات ہوتی ہے تو سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں. آپ خود دیکھ چکے ہیں ان سب چیزوں کو. جی جی. کرونا میں دیکھ لیں, کرونا کے بعد ہم نے جو کچھ بھی معاملات کیے ہیں اس میں سب آپ نے دیکھا ہے کہ سب ایک پیج پہ نظر آئے. نہیں لیکن جی اگر دیکھیں, اگر حکومت کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے اور یہ ہمارے خلاف یہ بات چلاتی ہے تو دیکھیں کالی بھیڑیں تو ہر جگہ ہیں. اچھا, ایسا آپ کی بات سے انکار نہیں ہے, میں صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ جو ہے کالی بھیڑیں ہر جگہ پر, مگر جیسے ود ہولڈنگ ٹیکس کا ایشو ہو گیا یا کچھ ایسے ایشوز ہیں جس پر ایک پیج پر آ تو جاتے ہیں لیکن پھر جو ہے تتر بتر ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہے نا کہ ہمارے اندر ہی ان کالی بھیڑوں کو چھوڑا جاتا ہے جو ورغلاتے کہ یہ حکومت سے مل گئے ہیں, یہ حکومت سے یہ بات کر رہے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک, حکومت سے کوئی شخص, میں نہیں مانتا کہ حکومت کسی کو ملا کے یہ کام کر لے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے جو ان کے اپنے بنائے ہوئے چیلے ہیں ان کو بلا کے لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے. جیسے پی او ایس کے معاملے میں انہوں نے ایک پالیسی کی ہے FBR نے کہ ہر مارکیٹ سے اگر 100 دکاندار ہیں 8 دکاندار لے لیے کہ فی الحال تو ان کو رگڑو. اب وہ جو 92 ہیں ان کو کہہ دیا کہ تم تو بچے ہو, تم کیوں اس میں لڑائی میں آتے ہو. تو یہ لڑانے کی ایک سازش کر رہے ہیں. میں آپ کے چینل کے ذریعے اپنے تاجروں سے یہ اپیل کرتا ہوں خدا را ان کی اس چال میں نہ آئیں اور اپنے تاجروں کا ساتھ دیں. ایک پیج پہ ہو کے جب ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے مطالبات منوا سکیں گے اور منوا کے رہیں گے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. جمیل پراچا صاحب کے ساتھ اپنی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. جمیل صاحب, آپ نے پی او ایس کے حوالے سے فرمایا کہ پی او ایس کے حوالے سے جو ہے مارکیٹس کے مختلف آراء تھی. اچھا, یہاں پر بھی مالز کو, مارکیٹس کو الگ الگ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا, ایئر کنڈیشن اور وداؤٹ ایئر کنڈیشن. یہ مطلب سلسلہ کس طرح سے پھر سمجھ میں آئے گا, یہ تھوڑا سا اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا. دیکھیں, ہم نے ان سے بار بار مطالبہ کیا ہے کہ آپ فکس کر کے ہم سے ٹیکس لے لیں, 1 ونڈو 1 ٹیکس لے لیں, کوئی ٹیکس سالانہ فکس کر لیں. وہ ہم سے ٹیکس, انہوں نے کیا کیا, فکس ٹیکس کا مطلب لے کے بجلی کے بلوں پہ ٹیکس عائد کر دیا. بجلی کے بلوں پہ ٹیکس کا مقصد یہ ہے, ایک کسی کی دکان ہے, چھوٹی سی دکان ہے, اس کے 4 گودام ہیں. اگر اس کے 4 گودام ہیں, اس کے 4 میٹر ہیں, بھلے وہ بند پڑے ہوئے گودام, اس کے اوپر 6-6 ہزار روپے لگ کے آنے لگے, سارے بلوں پہ 6-6 ہزار روپے لگ گئے. تو آپ نے اس کو اتنا مشکل کر دیا. اب تجاویز مانگ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ٹیکس دینا ہے فکس کر کے تو اس کی تجاویز کیا ہیں. اس میں ہم کوئی اسلام آباد میں بھی جا کے تجاویز دے چکے ہیں, ہم نے یہاں بھی ان سے کوئی 3-4 دفعہ میٹنگیں کر چکے ہیں, RTO 1 میں بھی RTO 2 میں بھی, سب جگہ میٹنگیں کر کے انہیں اپنی تجاویز دے دی ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ لوگوں کو پی او ایس میں پھنسا رہے ہیں بلا جواز. لوگوں کو کہتے ہیں کسی کی اگر انہوں نے اسکوائر فٹ کے حساب سے ایک تو جو ہے نا پی او ایس لگانا شروع کر دیا. فرنیچر کی مارکیٹ 2 سیٹ کہیں پڑ جائیں, اس کے 2 اپنے دکان میں سیٹ بچھائے گا تو اس کے 1000-1500 اسکوائر فٹ تو یہ ہو گیا اس کا. تو وہ کہاں لے کے جائے گا اپنا سامان, ڈسپلے کرے گا تو بکے گا نا اس کا مال. یہ کہتے ہیں جی جو 2000 اسکوائر فٹ کی دکان ہوگی اس سے زیادہ ہوگی اور اس کو پی او ایس میں لے آئیں گے. اور پھر جب جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک ہی دکان میں 4 بھائی کام کر رہے ہیں, اوپر نیچے ان کے NTN بھی الگ ہیں, میٹر بھی الگ ہیں, تو ان کا الگ الگ کاروبار ہے. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی ایک ہی بلڈنگ ہے, اس کو ہم اس میں کریں گے. ایسا نہ کریں کہ لوگ اتنے ظلم کے بعد باہر نکل کے آ جائیں, پھر آپ کی سنوائی والا کوئی بھی نہیں ہوگا. ہم یہ جب تنگ آمد ب جنگ آمد والی بات ہوگی. تو پی او ایس میں آنے کے لیے لوگ تیار بھی ہیں. بہت سی مارکیٹوں میں
POS لوگوں نے خود لگوا لیا کہ ہم اس میں زمرے میں آتے ہیں, ہم لگانے کے لیے تیار. لیکن اگر آپ ہر ایک کے ساتھ زیادتی زبردستی کریں گے تو یہ ناممکن والی بات ہے کہ لگ جائے. اچھا, آپ کی کیا تجویز ہے؟ آپ ذاتی طور پہ بحیثیت آل پاکستان انجمن تاجران اور سندھ خاص طور پر آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کی کیا تجویز ہے؟ دیکھیں, ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ انرولمنٹ سرٹیفکیٹ بنا لیں, ٹھیک ہے, FBR کی طرف سے, وہ ہر دکان پہ آویزہ کر دیں گے, فکس ٹیکس کر دیں, ایسوسیشن کو ساتھ ملا لیں, ہم بتا دیں گے کہ یہ دکان پہ اتنا ٹیکس لگنا چاہیے, یہ اس پہ. کیونکہ جب آپ اگر 100 دکانوں کی ایک مارکیٹ ہے, وہاں کا ایک صدر ہے, سیکرٹری ہے, وہاں کے عہدیدار ہیں, وہ آپ کو ساتھ گائیڈ کریں گے. جس کے پاس انرولمنٹ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے, یہ ہماری ذمہ داری ہو جائے گی ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا. لیکن اگر آپ اسی طرح اپنی پالیسیاں خود بنا گئی تو جن لوگوں پہ جو لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں انہی کو زیادہ پھنسایا جا رہا ہے. اچھا, لیکن بہت سارے ایسے بھی تو کاروبار ہیں جن کی شاپس ٹھیک ہے اسکوائر فٹ کے حساب سے چھوٹی ہے, بٹ ان کا انکم کا ریشو زیادہ ہے, تو وہ اس کو نہیں کاؤنٹ کر رہے ہیں نا, وہ تو کہہ رہے ہیں جی سائز کے حساب سے, جیسے انہوں نے بیس, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسکوائر فٹ کو سائز, اسکوائر فٹ والے معاملے کو ہم رد کرے ہوئے ہیں, ہم اسے قبول نہیں کرتے, کسی صورت قبول نہیں ہے. یہ تو ہم خود بتائیں گے کہ کون POS میں آئے گا اور کس کے اوپر فکس ٹیکس لگنا چاہیے. یہ آپ ایسوسیشن سے رابطے رکھیں. ہر اچھا, ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اتنی ایسوسیشن ہے, کیسے رابطے ہوں گے؟ جب آپ ہمیں میٹنگز کے لیے کال کرتے ہیں, ایک ایک ایسوسیشن کو کال کرتے ہیں, ایک ایک بندے کو کال کرتے ہیں, تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنے عملے کو ساتھ ملائیں. کیا ہے کہ ان کا راشی عملہ اس معاملات کو پورا ہونے ہی نہیں دیتا. ان کو پتہ ہے کہ 2-3 جگہ کے جو پیٹ بھرے جا رہے ہیں وہ خالی ہو جائیں گے. لوگوں کو پھنسا کے رکھو. اگر آپ نے اپنی پالیسی تبدیل, ہم نے کتنی مرتبہ کہا کہ آپ آسان فارم کو آسان کر دیں, ٹیکس فارم جو جمع کرانا ہے اس کو آسان کر دیں. 1 پیج کا فارم بنائیں, اردو میں اور انگلش دونوں میں بنا دیں فارم, ٹھیک ہے, تاکہ ہر آدمی بھر سکے اسے. ہمارے یہاں جو اسمال ٹریڈرز ہیں 60% لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں اس میں, اسمال ٹریڈرز, تو وہ اپنے فارم خود بھر سکیں گے, نہ کہ وہ اسے کوئی وکیل کرنا پڑے, نہ کہ اسے کہیں جانا پڑے, وہ خود بھرنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو پھر وہ ٹیکس بھی دے گا. یہ پہنچ جائے گا پروگرام کے توسل سے. اچھا, اس کے علاوہ اس وقت جو موجودہ صورتحال میں کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اسٹریٹ کرائم کا. اس پر اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے تاجر جو ہے بارہا دفعہ جو ہے وہ پولیس سے بھی جو ہے تاجر نالا ہے, اور پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کہتا ہے تاجر زیادہ واویلا کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بڑا افسوس ہوا میں وہ بیان سن کے جو ایڈیشنل IG صاحب کی طرف سے آیا کہ جی اس میں جاوید عالم موٹر صاحب کی طرف سے, جی تاجر اور اپنا عوام خود ذمہ دار ہیں اس کے, اتنا کچھ نہیں ہے جتنا واویلا مچائے. ایسا ہی ہے, ہم روزانہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کس قدر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں, کس قدر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. نہیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ویڈیوز جو زیادہ تر وائرل ہو رہی ہیں وہ تو یہاں کی تحقیقات کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کی ویڈیوز ہی نہیں ہیں, بہت ساری. نہیں, یہاں کی ویڈیوز بھی ہیں. اچھا, جو لوگ یہاں کے شارع فیصل پہ لوٹتے ہوئے لڑکے کو گولی مار دی, جوان لڑکے کو, اسی طرح خود بتایا گیا کہ جو ان کی CPLC کی رپورٹس ہیں نا. اچھا, سوری آپ کی بات دوبارہ کاٹ رہا ہوں ایک بار پھر. ان کا کہنا تو یہ تھا کہ میں نے اغوا برائے تاوان کے حوالے سے یہ بات کہی تھی, مطلب وہ کانٹیکس کو غلط لیا گیا ہے. جاوید عالم صاحب کا کہنا یہ ہے. اب یہ اس کو واضح کریں وہ, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آپ کس کانٹریکٹ میں. اغوا بھی بچے جو اغوا ہو رہے ہیں وہ پورے لاہور میں ہوئے تھے, اس کے بعد ہم نے سنا اب یہاں کراچی سے بھی اغوا ہونے شروع ہو گئے. سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں چل رہی ہیں, دکھایا جا رہا ہے کہ یہ بچے اغوا ہیں, ان کو تلاش کیا جائے. لوگ رو رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو ڈھونڈ کے, اور خدا را ہمیں بچے سے ملنے دیا جائے, اگر ملوایا جائے, ڈھونڈا جائے بچوں کو کہ یہ بچے جا کر ہیں, کون لوگ ہیں. اغوا کار پکڑے بھی جا رہے ہیں. آپ نے شاید دیکھا ہو 2 دن قبل ایک گروہ کو پکڑا بھی ہے, لوگوں نے پکڑا ہے, خود پکڑا ہے. تو پھر ہماری پولیس کیا کر رہی ہے؟ پھر اس میں ہماری پولیس کیوں ڈکیتیاں نہیں روک پا رہی؟ کیوں اسنیپ چیکنگ نہیں بڑھائی جا رہی آپ کی؟ اچھا, یہ چیز آپ مانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے پولیس کے نظام سے آپ جو ہے وہ تھوڑا سا سیٹسفائی نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ چیز آپ مانتے ہیں کہ سوشل میڈیا بھی کچھ چیزوں کو زیادہ پھیلا رہا ہے؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے بھی گزارش ہے, سوشل میڈیا پہ جو لوگ اپلوڈ کرتے ہیں ایسی چیزیں, سچائی کی طرف آئیں, جو سچی اور حقیقی باتیں ہیں وہ پیش کریں, تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں, ادارے گمراہ نہ ہو جائیں, اس سے ہم لوگ گمراہ نہ ہو جائیں, اس سے لوگ بہتری کی طرف آنا چاہتے ہیں. اس شہر کا وہ حال ہے
کہ اس وقت یہ شہر کراچی یتیم ہو چکا ہے بالکل, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اچھا جمیل صاحب, بارہا خیر سوشل میڈیا کی خبریں, ساری خبریں اوتھینٹک نہیں ہوتی ہیں, زیادہ تر خبریں اس کے اندر فیک بھی رول کر رہی ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, صدر جیسے علاقے ہو گئے یا دوسرے دیگر جہاں مارکیٹس وغیرہ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں پولیس کو جو ہے وہاں پر کیا ایسا میکینزم اپنا جو ہے وہ لانا چاہیے کہ جس سے یہ بہتری ہو سکے اور تاجر جو ہے خصوصاً وہ کمفرٹ زون میں آ سکے؟ دیکھیں ہم نے پہلے بھی اپنی خدمات پیش کی ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ کیا کہ مارکیٹس کے اندر اکثر ہماری مارکیٹوں میں گارڈز موجود ہیں. ہم نے پولیس کا کام آسان کر دیا ہے کہ مارکیٹوں کے اندر گارڈ لگا دیے ہیں. ہم نے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں مارکیٹوں کے, ان کے باہر ہمارے گارڈ کھڑے ہوئے ہیں. یہ پولیس کے لیے ایک بڑی اچھی بات ہے, تو اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہم نے رات کو, یقین کریں, رات کو اتنی شکایت تھی کہ مارکیٹوں میں لازمی تالے ٹوٹتے تھے, ٹوٹتے ہیں اور ٹوٹتے تھے. تو ہم نے رات کے بھی گارڈز رکھ لیے ہیں مارکیٹوں میں کہ یار کسی بھی طرح ہم نے اپنی مارکیٹوں کو بچانا ہے. اب دیکھیں ہم کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم رات بھر کیسے موبائلیں گھمائیں, نفری کم ہے. ہر جگہ نفری کا رونا رویا جاتا ہے. نفری جو وی آئی پی پروٹوکول پہ لگتی ہے وہ پوری ہے. ایک تھانے میں, کسی بھی ایک تھانے کو اٹھا کے دیکھ لیں, جو قیمتی تھانے ہیں, وہ کہتے ہیں اتنی نفری ہمارے پاس ہے ہی نہیں. یہ وی آئی پی پروٹوکول پہ جاتی ہے, یہ بینکوں پہ جاتی ہے, یہ وہاں سرچ کرے یا مارکیٹوں کو سرچ کرے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ آئی جی صاحب دیکھیں, اسے ایڈیشنل آئی جی صاحب دیکھیں, یہ پورا ادارہ دیکھیں پولیس کا کہ جہاں نفری کی کمی ہے پوری کریں نفری, لیکن ہمیں پروٹیکشن دیں. اگر پولیس پروٹیکشن نہیں دے گی تو کون دے گا پروٹیکشن, بتائیں. جب کوئی کام ہو جاتا ہے اس کے بعد اطلاع ملنے پہ کوئی آئے تو وہ بیکار بات ہے. کتنے ہی لوگ تو خوف کے مارے ایف آئی آر نہیں کٹواتے, تھانے تک نہیں پہنچتے, ان سے چھینا جھپٹی ہو جاتی ہے, موبائل چھین جاتے ہیں, نقدی چھین جاتی ہے, تو وہ لوگ بینکوں سے کیش لے کے نکلتے ہیں, وہ لوٹ لیے جاتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بینکوں سے کیش لے کے نکلتے ہیں یا مارکیٹس کے اندر سے جو ہے چوری کی وارداتیں ہوتی ہیں, ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہیں, خاص طور پہ رات کے وقت جب دکاندار شاپ بند کر کے اپنی دکانیں بند کر کے چلے جاتے ہیں, سی سی ٹی وی کیمراز جو لگے ہوئے ہیں مارکیٹس کے اندر, عموماً بیشتر مارکیٹوں میں تو خیر وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے نہیں, ٹھیک ہے نا, بیشتر کیونکہ ہم نے جو سروے کیا اس کے مطابق تمام مارکیٹوں میں اپ ٹو ڈیٹ ہے نہیں, اور اگر ہے بھی تو ان کے کنٹرول جو ہے وہ ان کے اپنے پاس ہی ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سارا ایک مطلب میکینزم ایسا بنایا جائے کہ سارے سی سی ٹی وی ویجیلنس جو کیمراز ہیں وہ کوئی تاجر تنظیم ہے جس کو مانیٹر کر سکے, یا کوئی ایسا کنٹرول روم بنایا جائے. پلس اس کے علاوہ دوسرا سوال, دونوں کا جواب ایک ساتھ لینا چاہوں گا. ابھی حالیہ چند دنوں پہلے ہی ایک سپر مارکیٹ میں, سپر اسٹور پہ آگ لگتی ہے اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے. اسی طرح سے یک کے بعد دیگر مارکیٹس میں آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو تاجر تنظیمیں اس سلسلے میں لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ دیکھیں ہم نے پہلے تو ہم نے یہ سب جو آگ لگنی شروع ہوئی تھی تو ہم نے سب جگہ یہ الرٹ کر دیا لوگوں کو کہ جو مارکیٹیں زیادہ کنجسٹڈ ہیں وہ اپنے آگ بجھانے کے آلات بھی رکھیں. اور الحمدللہ بہت ساری مارکیٹوں میں یہ ہو گیا ہے کہ آگ بجھانے کے آلات موجود ہیں. لیکن جو بہت سی مارکیٹوں میں آگ لگی اس میں کوئی دہشت گردی کا بھی عنصر پایا گیا تھا. اچھا, کیونکہ بند مارکیٹوں میں آگ لگنا ایک عجیب سی بات ہے, اور ایک ساتھ ہر گیٹ پہ آگ لگنا, جیسے کوآپریٹو مارکیٹ میں ہوا, ایک ساتھ ہر گیٹ پہ آگ لگی تھی. ٹھیک ہے, وہ اس میں پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی کوآپریٹ کیا, پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی کوآپریٹ کیا, لیکن لوگوں کے نقصانات تو ہوئے, بہت زیادہ ہوئے. اور دیکھیں اس کا لائے عمل بھی, اس کو فوکس جو ہے وہ سٹی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد میرا اس سے پہلے آپ سے سوال تھا سی سی ٹی وی کے حوالے سے. خیر بریک کا وقت ہو رہا ہے.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو. جمیل پراچا صاحب, سی سی ٹی وی کیمراز کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے. دیکھیں سی سی ٹی وی کیمرہ پہلی بات تو یہ ہے لگانا وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, تاجروں کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن تاجر اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے آگے بڑھ کے کام کرنے کے جذبے کو لیتے ہوئے اپنی مارکیٹوں میں کیمرے لگوا رہے ہیں. بہت مارکیٹوں میں کیمرے لگ چکے ہیں. اگر مانیٹرنگ کا نظام تھانوں میں رکھ دیا جائے, مانیٹرنگ کا نظام دیکھیں نا تھانوں میں, اگر وہی مانیٹرنگ تھانوں سے ہونے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ کرائم کرنے والے ویسے ہی پکڑے جائیں گے. لوگوں کی صدر کا علاقہ دیکھ لیں کہ موٹر سائیکلیں بے شمار کھڑی ہوتی ہیں, اسی میں سے چوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو جو چوری کرنے والے وہ تو نظر آ جاتے ہیں صاف طور پہ, کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں, وہ لاک توڑتے ہیں, کھولتے ہیں, لے آتے ہیں. اچھا, آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, درست کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن اس وقت جو کیمراز لگے ہوئے ہیں, جو تاجر تنظیموں نے لگائے ہیں اپنے تائیں, اس کا تو کوئی ایسا میکینزم بن سکتا ہے نا کہ جو حکومت کے ساتھ مل کے جس کو, کیونکہ دیکھیں سی سی ٹی وی کیمرا سے تو جو ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ کون جو ہے وہ موقع پہ واردات کر رہا ہے, مگر اس کو آگے کا جو پروسیس ہے وہ جسٹ سوشل میڈیا پہ جو ہے وائرل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آگے پروسیس نہیں ہو پاتا ہے. تو دیکھیں میں نے اس کے لیے آپ سے عرض کی نا کہ یہ تھانوں کو تاجروں کے ساتھ کمیٹیاں بنانی پڑیں گی. ہر تھانے کے انچارج کو چاہیے وہ تاجر کمیٹیاں بنائے اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ, وہ ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہیں, انشاءاللہ ساری معاملات درست ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت جو کراچی کا انفراسٹرکچر ہے, جو سڑکوں کا نظام ہے, بیشتر تاجر تنظیموں کی طرف سے بالخصوص ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے حوالے سے کافی دشواریوں کا سامنا ہے اس وقت. آپ کی حکومتی کسی عہدیدار سے کسی حوالے سے بات چیت ہوئی ہے؟ حکومتی عہدیداروں سے تو میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, جب کبھی تاجر برادری احتجاج کرتی ہے, جب کبھی ہم احتجاج پہ ہوتے ہیں تو ہر طرح سے ہمیں بلایا جاتا ہے, بات سنی جاتی ہے, بات کی جاتی ہے کہ بھائی احتجاج ختم کر دیں خالی, لیکن اس کے بعد آپ کوئی کسی بھی منسٹر کو فون کر کے دیکھ لیں, ایک منسٹر بھی فون نہیں اٹھاتا. حکومت سندھ کا بالخصوص حکومت سندھ کے منسٹر فون نہیں اٹھاتے ہیں. اچھا. میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کی وجہ سے آپ منسٹر ہیں, ہم نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے, آپ الیکٹڈ نمائندے ہیں, اگر آپ کو ہم الیکٹ نہیں کرتے تو آپ کس طرح منسٹر بن سکتے تھے. ایسا نہ کریں کہ آئندہ سے لوگ آپ سے خائف ہو جائیں اور آپ کو ووٹ نہ ڈالیں. آپ نے ووٹ دوبارہ لینے, آپ لوگوں کے لیے اپنے فونز بھی اٹھائیں اور اپنے آپ کو اپنی خدمات بھی پیش کریں. آج سڑکوں کا جو حال ہے آپ دیکھیں, 1 سے 2 فٹ کے گڈھے ہیں سڑکوں پہ, کسی بھی علاقے میں چلے جائیں. اور بالخصوص آپ اسمبلیوں سے نکل کر جب آپ آئیں گے اولڈ سٹی کی طرف, آپ ایک دفعہ وہاں سے راؤنڈ لگا کے تو دیکھیں. میں تمام منسٹر سے کہتا ہوں, تمام ایم این ایس سے ایم پی ایس سے کہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی آپ جو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں اسمبلیوں سے باہر نکل کے اولڈ سٹی کی طرف, واپسی آپ کا گھر پہنچنا مشکل ہو جائے گا. سر, ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب صاحب جو ہے وہ تو اس وقت کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, وہ تو سڑکیں بنا بھی رہے ہیں, ابھی ریسنٹلی بھی 2-3 سڑکیں تعمیر بھی کی ہیں انہوں نے, اور اپنے پیجز پر جو ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنے بار بار ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں, سڑکیں دکھا رہے ہیں کہ بن رہی ہیں. ان کے جو وہ اولڈ سٹی کا علاقہ ان کے اس میں ہی آتا ہے جہاں ان کا آفس ہے, ہیڈ آفس, وہ اپنے ہیڈ آفس سے ٹرن کر کے دیکھ لیں, آرام باغ دیکھ لیں, پیچھے کے وہ بولٹن مارکیٹ کے علاقے دیکھ لیں, کہیں کے بھی دیکھ لیں, سب روڈ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے. میں روزانہ دیکھتا ہوں کبھی خواتین گر رہی ہیں موٹر سائیکل سے, کبھی موٹر سائیکلیں گر رہی ہیں, کبھی رکشا پلٹ جاتے ہیں. تو یہ روزانہ کے معاملات ہیں. ابھی تک ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کم از کم آپ اس میں کچھ مٹی ڈلوا دو. روڈ نہیں بنوا رہے, کچھ کچرا ڈلوا دو, کوئی اس میں پتھر ڈلوا دیں کہ وہ روڈ بیلنس ہو جائیں, لوگ گرنا بند ہو جائیں. لیکن یہ جب نظر آئے گا جب آپ اس طرف کا رخ کریں گے. آپ اس طرف کا رخ کریں, دیکھیں کہ لوگ کتنے پریشان ہیں. نئی پریشانی آپ کو نظر آتی تو اب آپ یقین کریں کہ لوگ جب بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے تو تنگ آمد با جنگ آمد والی بات ہوگی. ابھی اسی سلسلے میں ہم نے ہماری تاجر ایکشن کمیٹی کی ایک انشاءاللہ بروز منگل کو ہم ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں جس میں پریس کانفرنس بھی ہوگی. اس میں ہم احتجاجی لائے عمل کا اعلان کریں گے, اسٹریٹ کرائم کے خلاف, ٹھیک ہے, یہ انفراسٹرکچر کے خلاف, اور جو کچھ حالات یہ ہو رہے ہیں کراچی میں ان سب کے خلاف ہم انشاءاللہ تاجر ایکشن کمیٹی پورا ایکشن لے گی اب, اور
اب تاجر چپ نہیں بیٹھے. ہم اس لیے خاموش تھے, ہم اس لیے چپ بیٹھے تھے کہ 4 مہینے سے کاروبار ہی نہیں ہے ہمارے, اس کے باوجود ان سب مصیبتوں کو ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہم نے سوچا کہ یہ حکومت پریشان ہے, اس وقت فلڈ آئے ہوئے ہے پورے سندھ کے اندر. اچھا یہ جو آپ فلڈ وغیرہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں روڈ کا, اس کو تو میرا خیال ہے تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا آپ کو, تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا. روڈ ٹائم تو 4 مہینے ہو گئے نا, روڈ ٹوٹے ہوئے. اب لوگ کتنے لوگ زخمی ہوں, کتنے لوگ گرے. بارشیں بھی تو کافی زیادہ ہوئی ہیں, بارشیں ہوئی ہیں, تاریخی ریکارڈ. یہ بارشیں کوئی ایسی نہیں تھی, ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھی بارشیں, ایکسپیکٹڈ تھیں یہ ساری بارشیں. یہ نے پتا تھا کہ بارشیں ہونی ہیں, پہلے سے بندوبست کیوں نہیں کیے گئے. وہ نالے جو دکانیں توڑ کے نالے صاف کیے گئے, ہزاروں کی تعداد میں دکانیں توڑ دی گئیں, نالوں پہ سے دکانیں ہٹا دی گئیں. پھر تو نالے آپ صاف کر سکتے ہیں نا, کیوں نہیں صاف ہو رہا ہے وہ نالے. سر یہ تو تاجروں کا بھی قصور ہے نا کہ ان نالوں کے اوپر جو ہے دکانیں, یا آپ جو بھی کہہ لیں 50 سال سے ایک دکان ہے. ایک بات بتائیں نا, تاجر کیا کرے گا 50 سال سے؟ آپ ہی کے لوگوں نے وہ دکانیں بنا کے لوگوں کو سیل کی. وہ کے ایم سی کا وہ عملہ کہاں ہے, اس کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ سزا صرف تاجروں کو ملتی ہے. یہ آپ کا مطالبہ اپنی جگہ پر ہے کہ وہ لوگ کہاں پر ہیں جن لوگوں نے اس وقت جو ہے وہ اتھورائز کیا اس کو یا پاس آؤٹ کیا. ایک کوئی بھی جگہ ہے, وہ کوئی ایک محکمہ پاس نہیں کرتا ہے, اس کو 6-8 جگہ سے این او سیز لینی پڑتی ہیں جب وہ پاس ہوتی ہے. یہ سارے اپنے جیبیں بھر کے رشوتیں لے کے سارے معاملات کر لیتے ہیں, پھر مصیبت اٹھانی پڑتی ہے تاجروں کی. تاجروں کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اس شہر کی فلاح و بہبود کے لیے کاروبار کر رہا ہے اور اس ملک کو چلانے کے لیے ٹیکس ادا کر رہا ہے. اچھا سر, ٹیکسٹائل کو ابھی کرنٹلی ریلیف دیا گیا ہے بجلی کے نرخوں میں, تو یہاں پر آپ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں؟ لوڈ شیڈنگ کا دیکھ لیں, ہر جگہ کس قدر لوڈ شیڈنگ ہے, اور مہنگی ترین بجلی اس وقت ہمیں دی جا رہی ہے. اوپر سے یہ اتنے ٹیکسز بجلی کے بل پہ پیچھے آپ ٹرن کریں اسے, دیکھیں کتنے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں. ایک آدمی کا بل, اگر اس کا بل 5,000 روپے بل آیا ہے تو 7,000 روپے 6,000 روپے اس پہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں. وہ مر جاتا ہے ویسے ہی بل بھر کے. وہ کیا کرے گا؟ بل اتنے ریلیف دینا چاہیے ایک عام تاجر کو, چھوٹے تاجر کو, تاکہ وہ آپ کے لیے آگے بڑھ کے کام کرے, اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرے. وہ اس کو ریلیف ملے گا تو وہ آگے ریلیف میں آپ کو پیسہ دے گا اسی میں سے. ٹھیک ہے جمیل پراچا صاحب, آپ کی قیمتی آراء کا بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ پروگرام میں رہنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھیں گے. اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر. ٹیم آئینہ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, شکریہ.